محمد کے پیاروں سے ہے پیار ہم کو، یہ کل بھی کہا تھا یہ اب بھی کہیں گے۔ ناظرین، آج کی بے باک گفتگو میں ہمارے ساتھ ہیں ابو حنظلہ عبدالاحد قاسمی سہارنپوری۔ مفتی عبدالاحد صاحب، آپ کا آج بے باک گفتگو میں خیر مقدم ہے۔ ناظرین، مفتی عبدالاحد صاحب ایک نوجوان عالم دین ہیں، دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں نوجوانی ہی کے اندر علم و عمل کی بہت ساری دولت سے نوازا ہے۔ ان کی زبان کے اندر، ان کے لہجے کے اندر، ان کی شخصیت کے اندر، نوجوانی ہی کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک خاص کشش رکھی ہے۔ مفتی صاحب کا تعلق ویسے تو سہارنپور کے ایک گاؤں مظفری سے ہے، جہاں پر ہم ان کے گھر پر تشریف فرما ہے، لیکن مفتی صاحب کا تعارف آج کل پوری دنیا کے اندر ہے، اور مفتی صاحب اپنی حضرات صحابہ سے محبت کی بنیاد پر دنیا بھر میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ اپنی حضرات صحابہ کی محبت کی بنیاد پر اور تحفظ سنت کی بنیاد پر پوری دنیا کے اندر مفتی صاحب کا تعارف ہے۔ مفتی صاحب نے حال ہی میں ایک بہت بڑا علمی کام انجام دیا ہے۔ میرے ہاتھ میں ان کی ایک تصنیف کردہ کتاب ہے، خمس و اربعینات، جو امیر المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور منقبت میں لکھی گئی کتاب ہے۔ مفتی صاحب نے دراصل اپنے تعارف اور آغاز کا سلسلہ حضرات صحابہ سے اپنی محبت اور حضرات صحابہ کے دفاع کے بارے میں اپنے کارناموں سے کیا ہے۔ مفتی صاحب راجستھان میں رہتے ہیں، ایک ادارہ چلاتے ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں آل انڈیا تحریک تحفظ سنت و مداح صحابہ قائم کی ہے۔ ہم اس تحریک کے لیے ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مفتی صاحب سے یہ درخواست کریں گے کہ مفتی صاحب، آپ نے آل انڈیا تحریک تحفظ سنت و مداح صحابہ ایک تحریک قائم کی ہے، اس تحریک کے مقاصد کیا کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ گزشتہ دنوں میں استاد محترم حضرت مولانا سلمان حسینی ندوی کے تعلق سے آپ کے بارے میں لوگوں میں یہ مشہور ہوا ہے کہ آپ نے ان کو مناظرے کے لیے چیلنج کیا تھا۔ مفتی صاحب، حضرت مولانا سلمان صاحب ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، علم اعتبار سے اور علم حلقوں میں ان کا ایک بڑا تعارف ہے، دنیا بھر میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ تو آپ نے ان کو کیسے مناظرے کا چیلنج کیا ہے؟ آخر وہ کون سی وجوہات تھی جس کی بنیاد پر آپ نے ان کو مناظرے کے لیے چیلنج کیا ہے؟ اس کی تھوڑی سی آپ تفصیل بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں ایک تھوڑا سا تصحیح کر دوں کہ میں مفتی نہیں ہوں، تو اس لیے آپ مفتی سے مخاطب نہ کریں، بہتر ہوگا۔ دوسری بات، آپ نے جو پوچھا ہے چیلنج کے تعلق سے سلمان ندوی صاحب کے حوالے سے، تو عرض ہے کہ ہم نے انہیں چیلنج نہیں کیا، بلکہ چیلنج انہوں نے کیا ہے اور تمام اہل سنت کو کیا ہے، اور ان کی ویڈیوز نیٹ پہ موجود ہیں۔ انہوں نے اپنے آن لائن بیانات میں اور آن لائن انٹرویوز وغیرہ کے اندر انہوں نے علماء اہل سنت کو برسر عام کہا ہے کہ میں جو دلائل دے رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے، اور کوئی آئے میرے سامنے بیٹھے، مناقشہ کرے، مباحثہ کرے، مناظرہ کرے۔ اس لیے چونکہ وہ مسئلہ کسی ادارے کا، صحابہ کے تعلق سے جو مسئلہ تھا، وہ کسی ادارے کی حد بندیوں کے اندر محدود نہیں تھا، وہ ایک عالمی مسئلہ ہے۔ جو بھی صحابہ کو مانتا ہے وہ صحابہ کا دفاع کرنے کا پورا حق رکھتا ہے، اس لیے ہم نے ان کا یہ چیلنج قبول کیا تھا، اور تمام اہل سنت والجماعت کی طرف سے یہ چیلنج ہم نے ان کا قبول کیا تھا۔ تو ہم نے چیلنج انہیں کیا نہیں بلکہ قبول کیا تھا۔ مفتی صاحب، بہت اچھا کہ آج کل دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ سوشل میڈیا پر ہماری نوجوان جو نسل ہے وہ حضرات صحابہ کے بارے میں تنقید اور تنقید سے بھی بالا تر ہو کر گفتگو کر رہی ہے۔ آخر نوجوان اور نئی نسل کے اندر حضرات صحابہ کی محبت کے بجائے یہ غلط عنصر کیسے پیدا ہو گئے ہیں؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو اس وقت نوجوان نسل کے اندر جو دین سے بیراہ روی اور آزاد خیالی کا جو ایک جنون سوار ہے، اس کی وجہ سے صرف صحابیت ہی نہیں بلکہ دین کی جتنی بھی حدود ہیں ان سب سے وہ لوگ باہر نکل رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف صحابیت کا مسئلہ نہیں بلکہ شریعت اور سنت کے معاملے میں بھی لوگ جتنے بے باک اور جری ہو چکے ہیں اس وقت میں، وہ کسی بھی شریعت کی حد بندی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہی ایک بے راہ روی اور آزاد خیالی کا جو جنون ہے، اسی کے چلتے یہ ساری وبا عام ہوئی ہے۔
اور پھر کچھ وجوہات ایسی ہوئی کہ یہ جو فتنہ صحابہ کے تعلق سے جو فتنہ صحابہ کے خلاف چلا ہے اصحاب رسول پر اعتراضات کا اور ان کی شخصیات کو مجروح کرنے کا، تو اسے ہمارے ملک کی دو بڑی شخصیتیں جن کا نام تھا پوری دنیا کے اندر، اس کی پشت پہ آ گئی اور انہوں نے اب دلائل دینے شروع کر دیے. تو ظاہر ہے کہ کوئی فتنہ جب تک چھوٹوں کے اندر ہو وہ بڑا فتنہ نہیں بنتا، لیکن جب اس کی پشت پہ کسی بڑے کا ہاتھ آ جائے تو وہ بڑا فتنہ بن جاتا ہے. جن کے اندر ایک شخصیت تو مولانا ابوالعلا مودودی کی ہے اور دوسری شخصیت اب آج کے زمانے میں سلمان حسینی صاحب کی ہے. اچھا مفتی صاحب، حضرت مولانا سلمان حسینی صاحب بار بار رجوع کرتے ہیں، ان کے رجوع کرنے کے بعد بھی جو ان کے مخالفین ہیں بار بار ان پر کیچڑ اچھالتے ہیں، تو کیا کسی آدمی کا رجوع کرنا، اس کا اپنی غلطی کو تسلیم کرنا، یہ ہمارے لیے مسلم نہیں ہے اور ہم وہ موضوع وہ ٹاپک کلوز کر دیں جن سے انہوں نے رجوع کیا ہے؟ اصل میں یہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے اور بعض حضرات جو ہے جان بوجھ کر اس مغالطے کے شکار ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ مولانا سلمان صاحب رجوع کر رہے ہیں اور ان کا رجوع قبول نہیں کیا جا رہا، یہ ایک مغالطہ ہے. حقیقت میں اگر ہم یہ پوچھیں کہ رجوع کی تعریف کیا اور رجوع کسے کہیں گے، پہلی بات تو علمی مغالطہ کوئی ہو تو رجوع کیا جاتا ہے، لیکن اس طرح کا صحابہ کے تعلق سے اس طرح کی بد زبانی، اس سے بالکل صاف صریح شرعی توبہ ضروری ہوتی ہے. اور توبہ کے لیے علماء نے جو اصول بتائے ہیں ان اصولوں میں ایک اصول بھی مولانا سلمان صاحب کا جو رجوع جسے کہہ رہے ہیں، یہ جو بیانیہ ہے، یہ جو تحریر ہے، اس کے اوپر فٹ نہیں ہوتا. مثلا توبہ کوئی بندہ اگر اپنے گناہ سے کرتا ہے تو اس کے لیے پہلے نمبر کی شرط تو یہ ہوتی ہے کہ ندامت ہو. آج تک کوئی دکھا ہی نہیں سکتا کہ سلمان ندوی صاحب نے صحابہ کے تعلق سے جتنی باتیں کہی ہیں ان میں کسی ایک کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ مجھے اس پہ شرمندگی ہے، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. دوسری شرط یہ ہوتی ہے کہ جس گناہ سے بندہ توبہ کر رہا ہے اسے چھوڑ دے، چھوڑنے کے بعد پھر توبہ کرے. مولانا سلمان صاحب جو ہے کہہ رہے ہیں کہ میں نے بند کر دیا اور اس کے بعد اجمیر کے اندر ان کے جو مجاورین ہیں ان کے درمیان میں کھڑے ہو کے وہی باتیں دہرا رہے ہیں اور اپنی بات کو جو ہے اس کی تصویر بھی کر رہے ہیں. اور بھی کئی ان کے بیانات اس کے بعد جسے لوگ رجوع یا توبہ کا نام دے رہے ہیں، اس کے بعد بھی ان کے بیانات عربی میں، اردو میں مختصر، مفصل، صراحتاً، اشارتاً ان کے بہت سارے بیانات آئے. تو دوسری شرط بھی مفقود ہے. اور تیسری شرط ہوتی ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم، کہ میں آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اب یہ بحث بند کر رہا ہوں. تحریر بھی انہوں نے دی ہے، گزشتہ سال بھی اپنے لیٹر پیڈ پہ جاری کیا تھا اور اس سال پھر شروع ہو گئے. اس سال پھر جاری کیا لیٹر پیڈ پہ اور اس کے 10 دن بعد پھر شروع ہو گئے. تو توبہ کی یا رجوع کی جو شرائط ہیں وہ ان کی گفتگو میں سراسر مفقود ہیں، اس لیے اسے رجوع کا نام نہیں دیا جا سکتا. مفتی صاحب، میرے ہاتھ میں آپ کی کتاب ہے الحمدللہ. اس کتاب پر میں آپ کو اپنے دل کی گہرائیوں سے، اپنی بستی کی طرف سے، اپنے دوستوں کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. 540 حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر یہ کتاب ہے. اس کتاب کے لیے آپ نے لکھنے سے پہلے کیا منشا تھا آپ کا؟ یہ میرے خیال سے ناظرین یہ ایسی کتاب ہے، میرے خیال سے اس کا علمی مواد اور اس کی علمی اہمیت اتنی اہم ہے کہ یہ کتاب 24 گھنٹے کے اندر اس کا پورا ایڈیشن ختم ہو چکے ہیں. اس کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ لوگوں نے اس کو آلریڈی پہلے سے پہلے خرید لیا ہے. مفتی صاحب، ایک تو اس کی مقبولیت کے بارے میں اور ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے بارے میں، کتاب لکھنے کے بارے میں. دوسری چیز یہ ہے مفتی صاحب، حضرت مولانا عبدالاحد صاحب، بعض لوگ یہ کہتے ہیں اہل علم کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی صریح حدیث نہیں ہے. تو اس کا بھی آپ جواب دیجئے. اور وہ جو اعتراض ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوپر لوگ کرتے ہیں، بلا وجہ کرتے ہیں، جبکہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بری کر دیا. وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں معاویہ سے محبت کرتا ہوں. اتنے دلائل، اتنے شواہد، اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، فضیلت کے بارے میں ہے. وہ کاتب وحی ہیں. کاتب وحی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر اعتبار تھا، لیکن آج کچھ لوگ ان پر کیچڑ اچھال رہے ہیں العیاذ باللہ. تو اس کا بھی آپ مفصل جواب دیجیے. کتاب کے تعلق سے تو جو کتاب ہے جن حضرات کے پاس پہنچے گی ان کے علم میں بات آ جائے گی. اس کے پیش لفظ میں اور مقدمہ وغیرہ کے اندر وضاحت کی گئی ہے کہ اولاً ایک مضمون لکھنے کی کوشش کی گئی تھی اور یہ جو مغالطہ دیا جاتا ہے کہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے،
تو کوشش یہ تھی کہ صحیحین سے، بخاری مسلم سے ایسی روایات جمع کی جائیں جن میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے. لیکن پھر یہ مضمون طویل ہوتا چلا گیا، اور جب طویل ہو گیا تو پھر ایک بزرگ کے حکم پر، اسرار پر، ان کے مشورے پر اسے کتابی شکل دینے کا ارادہ کیا گیا. اور الحمدللہ یہ کتاب تقریباً 1 سال پہلے تیار ہو چکی تھی، آج سے 1 سال پہلے. گزشتہ سال دسمبر میں اسے چھپوانے کا ارادہ تھا. دسمبر میں ہم لوگوں کا عمرے کا سفر ہو گیا، اور وہاں سے واپس آئے تو ملک کے حالات انتہائی ناگفتہ بھی تھے. سی اے اور NRC وغیرہ کے مسئلے میں پورے ملک کے اندر ایک قسم کی تشویش، احتجاج اور خطرناک قسم کی صورتحال بنی ہوئی تھی. اس لیے ان حالات میں دل نے اس کی جانب مائل نہیں ہوا، دل اس کام کی طرف. تو پھر اس کے بعد ایک حادثہ بھی میرے ساتھ پیش آ گیا تھا، پاؤں ٹوٹ گیا تھا، تو تقریباً 2-2.5 مہینے میں بستر پہ بھی رہا. اور پھر اس کے بعد اس سال ہوتے ہوتے محرم کا مہینہ آ گیا. تو محرم کے مہینے میں پھر ہم نے مدح صحابہ کا جو عنوان تھا اس پہ کام کیا. الحمدللہ مثبت اور منفی دونوں طرح کے کام کیے، اور الحمدللہ بڑا عمدہ کام ہوا. تو اسی وقت پھر دوبارہ اسے شائع کرنے کے لیے اعلان دیا گیا. لوگوں کے اندر صحابہ کی محبت ہے، خصوصاً حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر اعتراضات زیادہ ہوئے، اس لیے ان کی محبت اور زیادہ ہو گئی. تو جب لوگوں کو یہ پتا چلا کہ حضرت معاویہ کے فضائل میں ایک کتاب آنے والی ہے، تو الحمدللہ لوگوں کے اندر ایک خاص قسم کا جوش، جذبہ تھا اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ کتاب منظر عام پر آنے کے 24 گھنٹے کے بعد ہی، بلکہ یوں سمجھیں کہ کتاب چھپنے سے پہلے اس کے 500 نسخے فروخت ہو چکے تھے، اور منظر عام پر آنے کے بعد باقی بھی جو ہے بالکل فروخت ہو گئی، اور بڑی مشکل سے جو ہم نے یہ کتاب بچائی ہے. دوسرے آپ جو فرما رہے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، تو آپ نے خود فرما دیا، اللہ کے قرآن نے جواب دے دیا ہے، کل وعد اللہ الحسنى. صحابہ کے مراتب مختلف ہیں، ان میں کوئی اعلیٰ مرتبے کا ہے، کوئی اوسط ہے، کوئی نیچے کا ادنا مرتبے کا ہے، لیکن جس مرتبے کا بھی ہو سب کے لیے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے. اور جس کے لیے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا تو صاف ہے کہ اللہ اس سے راضی ہیں اور اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. تو جس کے لیے قرآن کی نص قطعی، جس کے بارے میں ذرہ برابر شک شبہ نہیں ہے، گواہی دے رہی ہے کہ اس کے لیے حسنہ کا وعدہ ہے، جنت کا وعدہ ہے، اللہ کی رضا کا وعدہ، مغفرت کا وعدہ. پھر اس کے بعد اس کے تاریخی کتابوں سے کتنے بھی جرائم اور کتنے بھی ایسی باتیں تلاش کر لیں آپ کی جس سے ان کی شخصیت مجروح ہوتی ہو، تو قرآن کی نص قطعی کے مقابلے 1,00,000 تاریخی روایتیں بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت قرآن سے مسلم ہے، اور قرآن کے بعد پھر صحیح حدیثوں سے بھی مسلم ہے. جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، ان کے جواب کے لیے فضائل معاویہ الحمدللہ لکھی گئی ہے، اور اس کے اندر کافی شافی جواب ہے. اچھا مفتی صاحب، یہ بتائیے کہ ہماری نوجوان نسل حضرات صحابہ کے مناقب کو، حضرات صحابہ کے مرتبے کو تاریخ سے جانچنا اور پرکھنا چاہتی ہے، تو اتنی بڑی جماعت کو جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا کہ میں ان سے راضی ہوں، مجھ سے راضی ہیں، وہ کل وعد اللہ الحسنى، تو کیا حضرات صحابہ کا مقام اور مرتبہ تاریخ سے جانچا اور پرکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ صحابہ کرام تاریخی شخصیات نے، قرآنی شخصیات ہیں، اور جن علماء نے، محدثین نے تاریخ لکھی ہے، مورخین نے، تو اس اصول کو وہ بھی مانتے ہیں. چونکہ تاریخ کے اندر اور تفسیر وغیرہ کی کتابوں کے اندر مورخین اصولی بحث نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کا مقصد استیعاب ہوتا ہے. جتنی بھی روایات اس قسم کی ہیں، وہ چاہے ضعیف سند سے ہوں، موضوع سند سے ہوں، ساری روایات کو جمع کر دیتے ہیں. اور پھر علماء کرام بعد میں جب مطالعہ کرتے ہیں تو سندیں دیکھ کر وہ ان میں سے جو روایت معتمد ہوتی ہے اسے لے لیتے ہیں، اور جو مردود ہوتی ہے اسے رد کر دیتے ہیں. تو جن حضرات نے مثلا طبری ہیں، ابن کثیر ہیں، ابن اسیر ہیں، جن حضرات نے تاریخ لکھی ہے اور تاریخ میں وہ باتیں ان کی ہیں جو صحابیت کی شان کو مجروح کرتی ہیں، ان کا خود یہ اصول ہے. انہوں نے جب اصول اسماء الرجال کی کتابیں لکھی اور صحابہ کا تذکرہ کیا تو ان میں کسی نے بھی کسی صحابی کے اوپر جرح نہیں کی. ابن حجر نے تاریخ کی کتابیں لکھی، علامہ ذہبی تو عالم اسلام کے مشہور مورخ ہیں، تاریخ کی بے شمار کتابیں انہوں نے لکھی اور ساری روایات انہوں نے جمع کی. اس کے باوجود بھی جب صحابی کا نمبر آتا ہے اسماء الرجال کی کتابوں میں انہی کی، تو وہ صحابیت کے تعلق سے بالکل خاموش ہو جاتے ہیں. یعنی آپ جرح تو چھوڑیں ان کے اوپر، کسی محدث کی یا کسی مورخ کی یہ بھی مجال نہیں ہے کہ وہ صحابہ کی تعدیل بھی کر دے، انہیں ثقہ بھی کہہ دے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تعدیل قرآن سے ثابت ہے. جس کی تعدیل قرآن سے ثابت ہو تو اس کی تعدیل کوئی محدث کرے یہ اس کی توہین ہے. تو محدثین نے جن راویوں کے اوپر کلام کیا ہے یہ تو ان کے اوپر کلام کیا ہے جن کے ثقہ یا جن کے غیر ثقہ ہونے میں شک تھا، اور جن کا ثقہ ہونا نص قطعی سے ثابت ہے ان کے اوپر بحث کرنا یہ خود جہالت، بہت بڑی حماقت ہے.
مفتی صاحب موجودہ زمانے کے اندر سوشل میڈیا پر کوئی تحریک ایسی چلی جائے، آپ نے ایک تحریک بنائی ہے آل انڈیا تحریک تحفظ سنت و مداح صحابہ، اس کا مختصر طور پر بتائیے کیا منشا ہے؟ کیا نئی نسل کے اندر حضرات صحابہ کی محبت پیدا کرنا ہے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اور آپ کا منشا کام کرنے کا کیسے ہوگا؟ اس تحریک کو آپ کیسے آگے بڑھائیں گے؟ اصل میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی جو مداح اور تعریف و توصیف کا مسئلہ ہے، یہ نہ تو وقتی ہے اور نہ ہی رد عمل کے نتیجے میں ہونا چاہیے کہ کسی نے، چاہے وہ سلمان ندوی صاحب ہوں یا کوئی اور ہوں، کہ انہوں نے صحابہ پہ اعتراض کیا اس لیے ہم صحابہ کی تعریف کریں، اس لیے نہیں، بلکہ صحابہ کی تعریف، توصیف، ان کی مداح اور ان کی سیرت بیان کرنا یہ ہمارا مستقل مشن ہونا چاہیے، کیونکہ صحابہ وہ جماعت ہیں کہ ان کے اوپر قرآن کا بھی مدار ہے، احادیث کا بھی مدار ہے، وہ ہمارے راوی ہیں۔ اگر وہ مجروح ہو جائیں یا غیر معتمد ٹھہر جائیں تو ہمارا جو قرآن چونکہ انہی کے واسطے سے پہنچا ہے، تو جب پہنچانے والے غیر معتبر تو جو چیز پہنچائی اس کا اعتماد کیسے کیا جائے گا؟ تو اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی جو شخصیت ہے وہ مستقل تذکرہ کرنے کی شخصیات ہیں، اور اسی لیے ہمارا جو مشن ہے وہ کسی کے رد عمل کے طور پر نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا کہا اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں، بلکہ ہمارا جو مشن ہے اس تحریک کے زیر نگرانی، وہ مشن یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا چرچا کریں اور پورے سال کریں، اور مختلف مناسبتوں سے خلفائے راشدین کا بھی کریں، اہل بیت کا بھی کریں، ازواج مطہرات کا بھی کریں، اور دیگر صحابہ کا، مظلوم صحابہ کا، سب کا تذکرہ کریں، جن کے اوپر اعتراضات ہوئے ان سب اعتراضات کے جواب دیں۔ اور یہ تحریک جو ہے اس کا مقصد صرف مدح صحابہ تو ایک عنوان ہے ہی اس کے ذیل میں، اس کے علاوہ دیگر فتنے، فرقے، ان کے اندر الحاد بھی ہے، ارتدادی فتنے جتنے ہیں اور عقائد اور اعمال خراب کرنے والے جتنے فتنے ہیں، ان سب کا تعاقب اس تحریک کے اغراض و مقاصد میں، جیسے کہ کتابچہ آپ کو دیا گیا، اس میں تفصیلات ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، بعض لوگ، بہت سارے عالم دین، بہت سارے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ آج کل دفاعی صورتحال اختیار کرنے کا زمانہ نہیں ہے اور مناظروں کا زمانہ نہیں ہے۔ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر زمانے میں مناظر اسلام کا دفاع، صحابہ کا دفاع کرنے والی جماعت رہے گی۔ تو آپ کا اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ وہ لوگ کیوں یہ بات کہتے ہیں؟ اصل میں آج کل مغرب کی سازشوں کی وجہ سے مسلمان بیک فٹ پہ ہیں، اور اسی بیک فٹ پہ آنے کی وجہ سے ان کے نظریات تبدیل ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت کی جو اصطلاحات ہیں ان کا جو حقیقی مفہوم شریعت نے بیان کیا اس کا وہ صحیح مفہوم بیان نہیں کرتے جب عوامی پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں، بلکہ اس میں گھما پھرا کے تعویل کرتے ہیں، گول گول کر دیتے ہیں اسے۔ وجہ کیا ہے؟ صحیح مطلب وہ جانتے ہیں، ان کے ذہن میں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک رعب غیروں کا ان کے اوپر سوار ہے، اس رعب کی وجہ سے وہ صحیح تشریح نہیں کر پا رہے دین کی۔ تو مناظروں کا مقصد صرف یہ ہے کہ عوام کے اندر جب بھی کوئی بگاڑ آئے، چاہے وہ بگاڑ بڑا ہو یا چھوٹا، اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے زمین پر، اور اگر اصلاح کے تمام حربے ناکام ہو جائیں تو پھر براہ راست جو ہے دلائل کی روشنی میں گفتگو کی جائے۔ اور یہ مناظروں کا جو سلسلہ ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ مناظروں کا زمانہ نہیں ہے، ان کے لیے چند مثالیں جو ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ آج کے دور سے ہزاروں درجہ بدرجہ دور خطرناک آئے امت کے اوپر۔ مثلا آپ لے لیں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، جو آزادی کے میدان میں براہ راست جیل میں ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو آزادی کی تحریک کے لیڈر تھے، ایک لیڈر آج اگر کوئی چھوٹی سی جماعت کا لیڈر بن جاوے تو وہ ذرا سی ایسی بات کرنے سے ڈرتا ہے کہ جس سے کوئی ناراض ہو جاوے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اسی دور میں جبکہ وہ پورے عالم اسلام کی قیادت کر رہے ہیں تحریک کی، اسی زمانے میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے تحریری مناظرے کیے ہیں، غیر مقلدوں سے بھی کیے ہیں، بریلویوں سے بھی کیے ہیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو تحریک کے لیڈر تھے اور براہ راست عملی حصہ لیتے تھے انگریزوں کے خلاف میدان جنگ میں، حضرت نانوتوی نے شیعوں سے بھی مناظرے کیے ہیں اور دیگر گمراہ فرقوں سے بھی مناظرے کیے اور دوسرے مذہب والوں سے بھی مناظرے کیے۔ تو پرانی تاریخ لے لیں، ہماری کوئی بھی تاریخ اسلاف کی صحابہ کے زمانے سے لے کر تابعین کے زمانے تک مناظروں سے خالی نہیں رہی۔ اچھا مفتی صاحب، میری ایک رائے ہے، میں ایک بات کہتا ہوں کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے تو حضرات صحابہ کے بارے میں جو نئی نسل ہے اس کے بارے میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہے، کیوں نہ ہم اپنے نصاب کے اندر باضابطہ طور پر حضرات صحابہ کی سیرت کو داخل کر لیں؟ جی بہت بہتر آپ کی رائے ہے اور ایسا ہونا چاہیے، اور کاش ایسا ہو تمام اداروں کے اندر کہ بچوں کو ابتدا سے ہی بالکل صحابہ کی سیرت،
صحابیات کی سیرت پڑھائی جائے اور ان کے تعلق سے ذہن سازی کی جائے ابتدا سے ہی. اچھا مفتی صاحب، آپ کی تحریک میں آخری سوال یہ ہے، عقائد کے بارے میں بڑا دھیان ہے اور بڑی توجہ ہے، بار بار عقائد کی بات ہوتی ہے. بیسیکلی ہمیں اپنے عقائد کو، خاص طور سے اپنی نئی نسل کے عقائد کو بچانے کے لیے کیا کیا کاموں کی ضرورت ہے؟ آپ نے کل فرمایا تھا کہ مسجد کے مسلح سے اپنے عقائد کو اور اپنی نئی نسل کے عقائد کو بچانے کی تحریک شروع ہونی چاہیے. تو مختصر طور پر یہ بتائیے کہ عقائد کو بچانے کی اہمیت. آج کل چونکہ ہمارے بچے ایسے اسکولوں میں جاتے ہیں جہاں ان کے عقائد پر، ان کے ایمانیات پر زد پڑتی ہے، تو اس پر ان کے بچوں کے گھر والے دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے. تو اس پر بھی کچھ کام ہونا چاہیے، اور کیسے ہونا چاہیے، تھوڑا سا مختصر طور پر بتائیے. جی، عقائد کا مسئلہ سب سے اہم مسئلہ ہے، اور جیسے آپ فرما رہے ہیں صرف مسجد کے مصلیان ہی نہیں بلکہ اسکولوں، کالجوں اور مدرسوں اور چھوٹے مکتبوں، یہ تحریک ہماری جو ہے ساری شعبوں کو محیط ہونی چاہیے. کیونکہ اگر عقائد پہ محنت نہیں ہوگی تو مدرسوں سے بھی ملحد نکل جائیں گے، اور اگر عقائد پہ محنت ہوگی تو کالجوں میں پڑھنے والے بھی پختہ ہوں گے. تو یہ محنت جو ہے نا ہماری تحریک کا الحمدللہ ایک مشن ہے، ایک اہم ہمارا نصب العین ہے، اور انشاءاللہ اس پر کوشش کی جائے گی. مختصر یہ ہے کہ ائمہ حضرات جو ہیں، مسجد کے ائمہ حضرات، وہ اس سلسلے میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ محلے کے ذمہ دار ہوتے ہیں. اگر وہ مکمل تیاری کے ساتھ میں، اور الحمدللہ ہماری اس تحریک کا مشن یہ بھی ہے کہ ہم ائمہ حضرات کے لیے ہفتے کے اندر ایک مواد بھی، مدلل مواد جمع کر کے ان تک پہنچائیں گے تاکہ وہ اس کی روشنی میں عوام تک بات پہنچائیں. یہ تھے جناب مولانا عبدالاحد صاحب قاسمی مظفری. ناظرین، میری طرف سے اور میرے تمام دوستوں کی طرف سے، تمام ناظرین کی طرف سے ان کا خیر مقدم ہے. اللہ حافظ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی